حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعائلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سنا. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز دے. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے. آواز ٹھیک ہے یہ سب سب اجازت ہے جی نوکری شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائهم من یوم عداوتهم الی یوم الدین. بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلوات. دعا ہے میرے محسنین بانیان کی یہ صف عذاب کریم اہل بیت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے صاحبان ولا و عزائے صف عذاب میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر حسین عطا فرمائے. جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت عطا فرما. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ صلی. پہلا جملہ چونکہ آپ جانتے ہیں ایام سیدہ ہیں اور مجلس مخصوص ہی جناب سیدہ سے. تو جتنی دیر اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ملتی ہے. امام حسین تہہ دل سے شکریہ. بہت شکریہ. آپ کی محبت مقناطیس کا کام کرتی ہے جو ڈھیر ساری مصروفیت پنجاب میں چھوڑ کے ہم یہاں آتے ہیں. پہلا جملہ اور میہڑ والوں نوید بھائی شیخ صاحب میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند. آگے میں نے آپ کی مودت کے سہارے سفر کرنا ہے. جتنا اچھا یہ فکرہ سنو گے آگے کی منزل اور آسان ہو جائے گی. جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو. کسے کہتے ہیں سیدہ النساء, کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین. میں نے تو سفر ہی یہاں سے شروع کیا ہے, زمین سے بات ہی نہیں شروع کی. کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین. ادھر سے برابر کی آواز آنی چاہیے. کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا. فکرہ جانے اور سیدہ جانے میرے حصے کی مجلس اسی سطر میں بند ہے. آگے راہ جانے اور شاہ جانے. میں کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر انتہائی توجہ. ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. مجھے اس بات کی قطعی خبر نہیں کہ مجھے 3 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے. اب تو بولے گا ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں, جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں. امام حسین آپ کو سلام. کیا بات ہے.
حسین آپ کو سلام. کیا بات ہے, بہت شکریہ, تہہ دل سے شکر گزار. بھائی جان اسپیکر بہت اچھا چل رہا ہے, بس اپنے ہاتھ پیچھے کر دیں, ایکسپیریمنٹ ختم کر دیں. میں نے شور وور نہیں لگانی, جنہوں نے شور لگانی ہوگی اس کی آپ اپریٹ کرتے رہیے گا. میں بالکل مطمئن. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں. سطر کہوں, دو روٹیاں دینے والا اللہ نہیں ہوتا. سفید داڑیوں والے بزرگوں سے دعا چاہیے, ہم اثر میرا ساتھ دینے کی چاند میری جانب دیکھنا, میں مجلس ہی تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں, ہاں دو روٹیاں دینے والے کو اللہ نہیں کہتے, بے گھر کو گھر دینے والے کو اللہ نہیں کہتے, بے اولاد کو اولاد دے دینے والے کو اللہ نہیں کہتے. ہاں یہ چیزیں بھی اللہ کے کرم سے ہی ملتی ہیں, اب جتنے کھڑے ہو, لیکن یہ اللہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے. اللہ ثابت بھی تب ہوتا ہے جب محمد جھک جائے. ہاں ہاں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حق ادا کر دیا. میں تو سمجھا چوک بازار کی مجلس ہے, سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. چلے نوید بھائی زندگی کا پتہ نہیں پڑھنا, میں نے جناب سیدہ پہ ہے, چونکہ چوک بازار کی مجلس ہے, برادران اہل سنت تک بھی آواز آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے مقدر کا دروازہ کھل جائے, چونکہ ہمارا تو مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے نا, ہمارا تو مقصد آذان ولایت ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کسی کی مقدر کی نماز شروع ہو جائے تو میں پڑھ دوں. بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا, یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی, اسے دھو ڈالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے, نہ تمہاری پشتوں کو آتا تھا, نہ تمہاری نسلوں کو آتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, تم نے محمد لیا ہے مولوی سے. جاگنا خدا کے لیے, تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے, تم نے محمد لیا ہے مولوی سے, ہم نے محمد لیا ہے مولا سے. ہاتھ یہی رکھنا تو میں صدر کہہ کے گزر جاؤں. تم نے محمد مولوی سے لیا, میں نے محمد مولا سے لیا. بھیا یہی تو وجہ ہے, تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے, مجھے مولا جیسا لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام. امام حسین تمہیں ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. حق ادا کر دیا آپ نے. سیدہ آپ کو حصار ولایت تہہ دل سے شکر گزار ہو. تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے, مجھے مولا جیسا لگتا ہے. اور عظمت مصطفیٰ کا ایک فکرہ کہنا واجب سمجھ کے میں کہہ کے آگے منزل کی جانب بڑھ جاؤں گا. بھائی جان کسے کہتے ہیں محمد؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ہاں محمد شروع ہی یہی سے ہوتا ہے. کون محمد؟ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پوست پر لے کر یوں جھٹک دے, اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت. یہ کبھی شان مصطفیٰ پہ بات ہوئی تو پھر کھل کے سرکار پہ باتیں کریں گے. آج میری منزل کچھ اور ہے. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے, آپ کے جھومنے کے کیا کہنے, تہہ دل سے شکر گزار ہو. سوالات نبیوں کے سلطان پر, جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں, جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول, سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول. اگر یہ تیرا معیار سماعت رہا تو میں اس بازار کی اینٹوں پہ مجلس لکھ کر جانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول, سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول. اس کا مطلب یہی ہے نا, اللہ کے آگے جھکنا, بطول کے آگے اٹھنا محمد کی نگاہ میں دونوں برابر ہے. آئے 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 آئے. امام حسین آپ کو بھائی جان ہاتھ کھولیے, آپ مجھے اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. سیدہ آپ کو سلامت, سیدہ آپ کو سلامت. اللہ اکبر. چلے ایک تحفہ اور دیتا ہوں. بات کہنے والی نہیں تھی چونکہ بازار کی وجہ سے, لیکن یہ بول اتنا پیارا رہے ہیں کہ حق ادا کر دیا انہوں نے. ہاں دیکھیں دیکھیں, شخصیت کے ہوتے ہیں بھائی جان دو حصے. شخصیت مکمل ہی دو چیزوں سے ہوتی ہے. پتہ کون سی؟ ایک قول, ایک فعل. قول جو زبان سے کہا جاتا ہے, فعل جو کر کے دکھایا جاتا ہے. کیونکہ ولایت ہے نوید بھائی, بھائی جان ایسی ہے. قول جو زبان سے, فعل جو کر کے دکھایا.
میرے نبی کا قول بھی اللہ کا قول ہے. ہاتھ اٹھایا کرو, آپ کی موجودگی کا احساس ہو مجھے. فکرہ میرا زمین پہ گیا تو پھر یہی بات بند ہو جائے گی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ کا قول بھی اللہ کا قول ہے, میرے رسول کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شرح کی جانب چلا جاؤں. میں دونوں آیتیں جناب کی جانب سامنے پڑھ کے تو میں منزل کی جانب بڑھ جاؤں. جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو, قول کے لیے رسول کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب زمانہ بھیا جو ترجمہ کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے جو فقیر کی بارگاہ سے خیرات ملی ہے وہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کہہ یہی رہا ہے, زمانے والوں یاد رکھنا میرا محمد جو بولتا ہے بس وہی ہے. کوئی تو پہنچا ہوگا نا, کوئی تو پہنچا ہوگا نا. جو پہنچا ہے ہاتھ بلند کرے. یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے, کاسا ہے, یہ کشکول ہے. یہ علی کی بارگاہ میں اٹھنا چاہیے تاکہ شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے. امام حسین آپ کو سلام. میرا مصطفیٰ جو بولتا ہے بس وہی ہے. اور فعل کے لیے آیا بچے کو یاد ہے, سورہ احزاب پڑھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب کنکریاں تو نے نہیں ماری, میں نے ماری. نعرہ 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 حیدری. امام حسین تمہیں سلامت. امام حسین آپ کو سلامت. میرے رسول کنکریاں تو نے نہیں ماری, میں نے ماری ہے. کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تب میری بلا سے کٹے. اس کا مطلب ہے محمد جو کہے وہ اللہ کہتا ہے, محمد جو بولے وہ اللہ بولتا ہے. محمد کسی کو کچھ دے تو اللہ دیتا ہے, محمد کسی سے کچھ لے تو اللہ لیتا ہے, محمد کسی کو پاس بٹھائے تو اللہ بٹھاتا ہے, محمد کسی کو محفل سے اٹھا دے تو اللہ اٹھاتا ہے, محمد کسی پہ رحمت کرے تو اللہ کرتا ہے, محمد کسی پہ لعنت کرے تو اللہ کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت. امام حسین تمہیں ہاں صحیح پڑھ رہا ہوں نا بھائی جان, حق پڑھ رہا ہوں نا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ملا, جتنے بازار میں کھڑے ہو تمہاری موجودگی کا احساس ہونا چاہیے. فارمیلٹی پوری کرنے نہ آیا کرو, ذکر میں بولا کرو. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. میرا محمد جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. محمد جائے تو اللہ جاتا ہے, محمد آئے تو اللہ آتا ہے, محمد بیٹھے تو اللہ بیٹھتا ہے, محمد اٹھے تو اللہ اٹھتا ہے. اب زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. سن فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہوگا اسے بطول کر. امام حسین تمہیں سلامت. کوئی طبیعت جڑی ہے جناب کی؟ سن اللہ چار مصرے چونکہ مالک نے قلم کی خیرات عطا کی. خطابت جتنی آپ چاہیں گے میں آپ کو جوہر دکھاتا جاؤں گا. اپنا تو میرا کچھ ہے ہی نہیں, دینے والے کی عطا ہے. چار مصرے سن لیجئے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. مایوس نہ کرنا کہ میں 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا اور مٹھی بھر کے جواہرات ریت پر بکھیر کے چلا گیا. نا 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 نا, ہر لوہے دل پر یہ میرے مصرے سے نازل ہونے چاہیے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. نوید بھائی چوتھی صدر قبلہ دور کی بات ہے, مجھے دوسری صدر کی عزت والے کاروان سے قیمت چاہیے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ بلند ہوئے اللہ کرے کسی دروازے کے محتاج نہ ہو. تیرے جھومنے کے کیا کہنے, تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے, تیرے رقص ولایت کے کیا کہنے. کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مسو, اللہ کرے یہ ہاتھ بارہویں کی نالین پہ مسو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے, میں حسین سے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. مہر والوں بات میرے عقیدے کی ہے, کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. پتہ نہیں زندگی کی آخری مجلس ہی نہ ہو کہیں. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, اب تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدہ جانے اور تو جان. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا
کسی کا مؤدب نہیں رسول، یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ۔ آہا آہا امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ حق ادا کر دیا یار آپ نے، سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ۔ میں دامن اٹھا کے شیخ صاحب نوید بھائی جتنے کاروان مجھے یہاں لے کے آیا ہے سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تمہیں رہتی دنیا تک ولایت علی کے حصار میں رکھے۔ یار کیسا روح پرور ماحول میرے سامنے بٹھا دیا آپ نے، سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ہاں 4 مصرے اور سامنے آگے پڑھو۔ تیرے 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ یہ مزہ ہے علی والوں میں بات کرنے، یہ لطف ہے علی والوں میں بات، اور یہ راز قبلہ سلمان نے کھولا۔ سلمان نے پتہ راز کیا کھولا تھا؟ علی بادشاہ کے ساتھ مولا ہاتھ رکھ کے کہا مولا 2 طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ ہوتا ہے۔ علی فرماتے کون سے؟ مولا کبھی کبھی میرے ساتھ سامنے قرآن کے حافظ، حدیثوں کے قاری، جید خود کو کہنے والے وہ بیٹھے ہوتے، اور میں تیرے چھوٹے سے چھوٹے فضائل کی بات کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کچھ باتیں لطف لینے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ساری باتیں داد کے لیے نہیں ہوتی، اور میں تیرے بالکل انیشیل سٹیج کے بالکل ابتداء والے فضائل وہ پڑھتا ہوں، ان کے سروں سے بات گزر جاتی ہے۔ اور مولا کبھی کبھی میرے سامنے انگوٹھا چھاپ، ہائے 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 ہائے، چٹے ان پڑھ جنہوں نے اسکول مدرسے کا کبھی منہ ہی نہیں دیکھا، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور میں تیرے عرشی فضائل کی بات کرتا ہوں۔ مولا وہ چھوم چھوم کے داد بھی دیتے اور نعرے بھی لگاتے ہیں، یعنی وجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی بات نہیں سنتے، یہ بڑی بات میں چھومتے ہیں۔ علی فرماتے سلمان ان کا کمال کہاں ہے؟ ان کے دل میں میں علی جو رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ جانتا ہوں بہت سارے جواب میرے مالک نے عطا فرمائے، لیکن ایک جو حقیقت آپ کے لیے تحفۃً لے آیا۔ اب کسی نے فتویٰ دینا ہو تو میرے امام پہ دے دے، تیری قوت کا مجھے اندازہ تو ہو تو کتنا بڑا پہلوان۔ ہم ملنگوں مسکینوں ذاکروں سے لڑ کے تجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم کل بھی علی علی کرتے تھے، پھر بھی علی علی کریں گے۔ فتوے رکھتا ہوں میں تیرے جوتی کے نوک پہ، آئی ڈونٹ کیئر، جتنی بکواس کرنی ہے کر لینا، لیکن فرمان میں اپنے امام کا پڑھ کے جا رہا ہوں۔ کسی نے ریکارڈ کرنا ہے تو کر لے، کسی نے بحث کرنی ہے تو کر لے۔ ممبر چھوڑنے کے بعد چائے کھانے کے لیے میں قبلہ کے پاس بیٹھوں گا، 20-25 منٹ یہاں وقت گزاروں گا، پھر اپنی منزل کی جانب جاؤں گا۔ کسی نے حوالہ مانگنا ہے تو مانگ لیجئے، اور میں ممبر سے ذمہ داری ادا کر دوں۔ میرے ممبر چھوڑنے کے بعد جتنا بازار سن رہا ہے، جتنا مجمع سن رہا ہے، جہاں تک میری آواز آ گیا، میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے۔ جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے میسج کیجئے گا، میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری۔ تم آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور مخدومہ کونین جانے۔ مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ جو کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھنا سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ سجود سرور، بندے چپ کر گئے تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ حجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے؟ مولا فرما رہے یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے مطلب۔ خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ اقبال، نعرہ اقبال، چمن چمن گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، نعرہ 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 امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ خدا کے غیروں کو کیا خبر، بطول کیا ہے؟
اللہ اکبر. خدا کے ہاں کسی ملنگ سے پوچھا تھا, کسی سے, سندھ کی نگری ہے نا, لال سائی کا پہرا ہے, ملنگانہ لوگوں میں ملنگانہ بات ہونی تو چاہیے نا. کسی نے ملنگ سے پوچھا بتا سیدہ کیا ہے, سر جھکا کے کہتا ہے میں کوئی اللہ ہوں کہ بتاؤ فاطمہ. اللہ امام حسین تمہیں سلامت. دو تین حقیقتیں ہیں میرے سامنے, پڑھ کیوں بھائی جان, چلیں آگے. اللہ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا, چونکہ قبلہ بارگاہ کی مجلس ہوتی نا تو میں کسی اور روش سے گزرتا. یہ ہے بازار کی مجلس, یہاں میسج کنوے کرنا, بتانا ہے سیدہ کسے کہتے ہیں. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں. مومن کی معراج ہے فضائل میں رونا, لیکن ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا, مجھے کچھ سفر کرنا ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے تو پیغام پہنچے گا نا. یہاں سے لے کے یہ بھائی سے لے کے جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے ہیں, مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں. اعزاز بخشا ہے, انعام دیا ہے علی والے, اور مودت کا صلہ کیا چاہتے ہو سیدہ کی. مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھنا جو ازل سے بھی پہلے, دل کی تختی پہ فکرہ اتارنا, پھر علی جانے تمہارا مولا جانے. مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں. جو ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں کو نار جہنم سے چھڑا چکی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جو ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں کو نار جہنم سے چھڑا چکی ہو اس معصمہ فاطمہ کہتے ہیں. کروڑ سلام اس مرد کلندر کی بارگاہ جس نے میرے امام سے اگلا سوال کیا. سوال نہ کرتا تو ہم تک سیدہ کی عظمت کا دروازہ کیسے کھلتا. احسان ہے نا اس بندے, سوال کیا تو فضیلت پہنچی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اللہ جو کہہ رہا ہے کون تو کنزن مخفیا, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. بات مشکل تو نہیں ہوگی. تم بول اتنا پیارا رہے ہو, دروازہ خود سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں. ہاں کون تو کنزن مخفیا, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا چھپنے کے لیے کوئی آڑ, کوئی پردہ, کوئی کمرہ, کوئی حجاب, کوئی نقاب, کوئی شے تو چاہیے نا. مولا جو پریشان کیے ہوئے مجھے شے وہ یہ ہے کہ وہ تو جسم رکھتا نہیں. کوشش کروں گا میں بات آسان کر کے, یہ بچہ سمجھ گیا, سمجھوں گا پورا مجمع سمجھ گیا. مولا چھپنے کے لیے, مثال میں نے چھپنا ہو تو ظاہر ہے کہ میں رومال چہرے کے آگے کر لوں گا, آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. سامنے رومال جو آ گیا, پردہ آ گیا, نقاب آ گیا, حجاب آ گیا. کیوں بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے, چاند بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی کوئی شے سامنے آ جائے آپ کے اور میرے درمیان, آپ مجھ سے چھپ گئے, میں آپ سے چھپ گیا. چل گئی میرے محترم, آپ نے بات کر دی ہے, اب میں رہ نہیں سکتا. اللہ اور علی میں ہجرت فرق نہیں, فرق ہی بطول ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا یا علی تجھے سونے کی حاجت نہیں, اللہ نے یہ کہا تھا یا علی, علی ہوتا ہی وہ ہے جسے شادی کی ضرورت نہ ہو, لیکن بطول سے کر لے تاکہ پتا چلے میں اللہ ہوں تو علی ہے. نعرہ امام حسین تمہیں سلامت. یہ میرے مولا نے ایک دن اللہ سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو کھڑے ہو کے علی کو سلام کرو, تحفہ تمہیں دے رہا ہوں. یہ میرے مولا نے ایک دن, بلکہ سطر بدل دوں, علی نے علی سے پوچھا تھا, علی نے علی سے پوچھا تھا بتا تیری نظر میں اور بطول ہے کیا, تو اللہ آواز دے کے کہہ رہا تھا یا علی تو وہ آئینہ ہے, جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں, یا علی تو وہ آئینہ ہے جس میں میں خود کو دیکھتا ہوں. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. آپ نے چھیڑ دیا تو پھر میں اور کسی طرف چلا جاؤں گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یا علی تو وہ آئینہ ہے
یالی 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 یالی، اللہ کرے میں پہنچا سکوں اور تو ویسے سن سکے۔ دیکھیں دیکھیں یہ بھائی جان آئینہ دیکھیں، چہرہ دیکھیں، انہیں بالکل وہی نظر آئے گا جو یہ ہیں، ہے نا ہے نا قبلہ اب کاش میرے پاس وقت ہوتا اور مجمع تھکا نہ ہوتا، تھکاوٹ کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا اور میرے باپ مولا کے مداحوں میں نہ پڑنا ہوتا، پھر تم بھی یہی تھے اور میں بھی یہی تھا، لیکن اب صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ یعنی تو وہ آئینہ ہے جس میں میں خود کو دیکھتا ہوں اور بطول وہ پیکر ہے جس میں میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت، امام حسین تمہیں سلامت۔ اچھا چلو، جو بات کرنے لگا تھا وہ رہ گئی، اور طرف چلتے ہیں۔ سرکار امیر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے منبر پر۔ نوید بھائی جان، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کوئی مائی کا لال جرت کرے گا مجھ سے حوالہ مانگ لے گا، بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ ہاں آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانا اور مخدوم ہے کون جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علی سردار کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے، زمانے والوں بےشمی تکونت الکائنات، جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوں، باقی ذرا شہپر مبدت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں۔ یہ بول اتنا پیارا رہے ہیں، اسرار خود بخود کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ منبر کے تقدس کی قسم ہے بھائی جان، پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کدھر کی کدھر لائن جا رہی ہے۔ علی فرمانے بے اسمی تکونت الکائنات، اللہ نے میرے نام سے کائنات کو بنایا۔ جو ہاتھ اٹھایا اللہ کرے علی کے روضے پہ جا کے پاسو، عقیدے والے بندے بولے تاکہ مجھے پتا چلے میرا خطاب علی والوں سے ہے۔ سیدہ کو سلامت رکھے، اللہ نے میرے نام سے کائنات کو بنایا۔ ایک بات دھیمے لہجے سے کہوں تاکہ پتہ چلے لفظ پہ بولتے ہو یا گلے کے زور پہ بولتے ہو۔ علی فرما رہے ہیں اللہ نے میرے نام سے کائنات کو بنایا، تو پھر آپس کی بات ہے، مطلب یہی ہے نا، اللہ نے یا علی کہا عرش بن گیا۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ولایت علی سننے والے؟ امام حسین تمہیں سر نہیں ہلانا میری جان، آپ مجھے اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلام، اللہ نے یا علی کہا عرش بن گیا۔ لاہور میں ایک جگہ، چونکہ وہاں بڑا وائرس مقصریت، ہاں ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں، اور یہ مجھے پتا ہے ایسی باتیں ممبر سے پڑھنے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ جان کل بھی علی کی تھی، آج بھی علی کی، اور علی کے کھاتے میں ڈال کے مر جاؤں تو اس سے بہتر موت کون سی ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ وہ وائرس زدہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اللہ کی علی کا محتاج ہے؟ میں نے کہا جاہلا، اعتراض کرنے سے پہلے سوچا ہوتا اللہ کون کہہ کے اللہ رہ سکتا ہے، علی کہہ کے اللہ نہیں رہ سکتا۔ آئے 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 آئے، امام حسین تمہیں سلامت، اللہ کون کہہ کے کون کا محتاج ہو گیا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے یا علی کہا، میں شکر گزار ہوں بھائی جان، میں شکر گزار ہوں، دل میں رہتے ہیں، دور کھڑے ہیں بھلے چاہے دل میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں علی ہے، آپ میرے دل میں رہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اللہ نے میرے نام سے کائنات کو بنایا، تو پھر صاف صاف بات ہے نا، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اللہ نے یا علی کہا عرش بن گیا، یا علی کہا کرسی بن گئی، یا علی کہا قلم بن گیا، یا علی کہا لوح بن گئی، یا علی مجھے توفیق دینا میں حق پہنچا سکوں۔ اللہ نے یا علی کہا آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی بن گئے۔ اللہ نے یا علی کہا سارے فرشتے بن گئے، کائنات بن گئی، زمین بن گئی، کعبہ بن گیا، بیت المعمور بن گیا، عرش بن گیا، ذرے سے فرش تک، ذرے سے عرش تک، کائنات کی ہر حقیقت یا علی کہنے سے بن گئی۔ یہ ذکر پہ میرا ہاتھ، اپنی طرف سے کہوں تو سیدہ مجھے معاف نہ کرے، تو آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جانا اور مخدوم ہے کون جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب علی نے یہ کہا نا میرے نام سے اللہ نے کائنات کو بنایا، مسجد میں سے 5 5 10 10 کی ٹولیاں بنا کے بندے اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے پہلے کہا تھا کچھ باتیں لطف لینے کے لیے بھی ہوتی ہیں،
5 خسر خسر کا یہ علی نے کیا کہہ دیا. اور میری روح وہاں مچل رہی تھی. میں نے کہا پہلے اماں سے پوچھو اس نے کیا کر دیا ہے نا. علی ہضم کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا تو ضروری ہے. یہ علی نے کیا کر دیا, علی کے نام سے کہا 5 10 دے حتیٰ کہ مسجد خالی ہوئی. 2 ہستیاں بچ گئی مسجد کوفہ میں. لا رکھ میرے سر پہ قرآن, ایک حرف کی خیانت کروں علی کا مجرم ٹھہروں. تو نہ بولے پھر تو جانا اور علی جانے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 2 ہستیاں بچ گئی. سامنے سلمان, منبر پہ کل ایمان. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. سامنے سلمان, منبر پہ کل ایمان. قدم پکڑ لیے میرے مولا ہے یا علی میرا ایمان. میں تشخیص کرتا ہوں دل جھکا ہوا ہے آپ کے فرمان کے آگے, آنکھیں اشکبار ہیں آپ کی معرفت کہ آپ کے نام سے اللہ نے کائنات بنائی. لیکن یا علی آپ کی دی ہوئی معرفت ہے, میں تو کچھ اور سوچے جا رہا ہوں. علی فرماتے جانتا میں ہوں جو تو سوچ رہا ہے, لیکن بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے. سلمان کہتا ہے کائنات آپ کے نام سے بنی ہے, یہ بتائیں اللہ نے آپ کو کیسے بنایا ہے. جو بطول سننے آیا ہے. امام حسین تمہیں سلامت, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حق ادا کر دیا یار, آپ نے بازار میں بیٹھ کے سیدہ سننے کا حق ادا کر دیا. شالی کائنات آپ کے نام سے بنی ہے, اللہ نے آپ کو کیسے بنایا. جواب سنو گے. علی مسکرا کے فرماتے بھائی جب مجھے دیکھے گا, مجھے دیکھے گا, مجھے دیکھے گا. نوید بھائی مجھے دیکھے گا, ایک لمحہ رکیے گا, ایک لمحہ رکیے گا, ایک لمحہ موت بھی آئے تو میں روک دوں گا. حسین کا ذاکر ہو, اتنا اختیار تو علی نے دیا ہے. ایک لمحہ رکیے گا. یا علی آپ کو اللہ نے کیسے بنایا. علی مسکرا کے فرماتے میرے سلمان ہم بننے کے محتاج نہیں, ہم بس تھے, ہم بننے کے محتاج نہیں. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. کیا کہنے علی والے تیرے, کیا کہنے. ہم ایتھے ہی کھلو جائیں, ایتھے ہی ادھر ہی کھڑا ہو جانا, میں تمہیں تحفہ دے کے بھیجوں گا. ہم بننے کے محتاج نہیں, ہم بس تھے, ہم بس تھے, ہم بس تھے, ہم بس تھے, ہم بس تھے. لیکن سلمان یاد رکھنا, اگر اللہ یا فاطمہ نہ کہتا, نہ محمد ظاہر ہوتا, نہ علی ظاہر. آئے 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 آئے, کیا بات ہے. یہ مقصد تھا جو تو آپ نے دے دیا. اگر اللہ یا فاطمہ نہ کہتا, سطر بدل دوں, آپ کے نشے کو 2 اچھا اور کر دوں. جو کائنات بنا دے اس ورد کو علی کہتے ہیں, جو علی بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تمہیں کیا پتا رسول کی بیٹی کی عزت کیا ہے. مصطفیٰ صرف بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھا. ابھی ظرف عقیدت کو روکیے گا, ابھی مجھے سفر کرنا ہے, ابھی سفر کرنا ہے مجھے, ابھی سفر کرنا ہے مجھے, ابھی روکیے گا ظرف عقیدت. جب مسائل پڑھوں گا پھر اشارہ کروں گا اور جی بھر کے مسائل پڑھوں گا, تمہیں رلا کے دوں گا, خود بھی رو گا. روکیے گا, روکیے گا, روکیے 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 روکیے. یہ ہاتھ جڑے ہوئے, مومن کی معراج ہے فضائل میں رونا, قبولیت کا لمحہ ہے فضائل میں رونا, لیکن یہ جڑے ہوئے آپ. روکیے گا ذرا اپنے آپ, ابھی مجھے کچھ سفر کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, پھر ان کی شکلیں دیکھیں. ہاں بندے سوشل میڈیا پہ بکواس کر رہے ہیں, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, پھر ان کا منحوس انجام دیکھیں گے. قیمت کرنا اس جملے کی. جاہلو تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو. رکیے گا ذرا, نیاز حسین رکیے گا ورنہ مجبوراً مجھے رخ بدلنا پڑ جائے گا. تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو, جتنے علی ولی اللہ والے بیٹھے ہو. کیا تم نے جناب حجر بن عبدی کی قبر کھودی نہیں؟ کھولی ہے.
کھولیا اور تم نے دیکھا جو ہی آخری سل ہٹی تمہاری توقع کے برعکس داڑھی ویسے چمک رہی تھی. ہائے 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 ہائے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. میرے چاند میری جانب دیکھنا. ہاں داڑھی ویسے بھیا ہاتھ کھول میری جان. تو مجھے بڑا پیارا ہے, جتنا سارا مجمع پیارا ہے تو بھی مجھے اتنا ہی پیارا ہے. داڑھی ویسے چمک رہی تھی, کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے آ رہی تھی. نوید بھائی اب جسے ایمان ہے نا جس کا کہ مرنے کے وقت سرحانے علی کی کرسی لگے گی, علی اشارہ کریں گے تو جان چھٹے گی, ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ. وہ بندہ آواز نہ بچائے علی کے سامنے اپنا سجدہ پیش کرے. عزت آل محمد کی قسم تم نے دیکھا جو ہی آخری سے ہٹی کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں میں خوشبو تازہ تھی, داڑھی ویسے چمک رہی تھی, دانتوں کی روشنی باہر آ رہی تھی, اور اتنا نور تھا قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب 4 مصرے پڑھوں گے, اس کے بعد کہو گے تو آگے چلوں گا ورنہ مسائل پڑھیں گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, دیکھا ہے تم نے حجر کی. اب جو بندہ بولے گا ہاتھ اٹھائے گا اس نے ظہیر کو داد نہیں دینی, اس نے سیدہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانی ہے. جتنا اونچا ہاتھ ہوگا غازی اتنی جلدی خیرات ماں کے صدقے میں عطا کرے گا. اب دیکھنا مجھے ہے, عزت آل محمد کی قسم ہے, دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے, پورا سندھ تو مصر کی قیمت نہیں ہے. جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جاؤں گا, اسی دعوت اور دعا کو لاہور کی ملکہ کی پاک بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا, تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, انگشتری وجود میں رحمت چڑھی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں میں کھو دینا چاہے لو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. اچھا ہر ایک مقام پہ ہوتے ہیں یاد لیکن ہر مقام نہیں ہے سر, گھر مکان نہیں ہے آپ کا اور میرا دل جو ہے وہ مکان ہے. ہر ایک مقام پہ ہوتے ہیں یاد لیکن دیکھو حرام دادوں کے دلوں میں بھی نہیں ہوتے. امام حسین آپ کی زندگی سلامت ہے. راضی ہیں, خوش ہیں. اب جو آنسو روک رکھے تھے نا انہیں تیار کرو. کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی. معافی چاہتا ہوں, میں آپ کے گریے میں رکاوٹ بنتا رہا. کچھ چیزیں زمانے کے سامنے پہنچانا ضروری ہوتی ہے. نوید بھائی ایک بات کہوں, سچ پوچھیں تو مصائب میں پڑھ گیا, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. میرا لہجہ, میری لینگویج آپ کی گریے میں رکاوٹ بن گئی. میں بات پھر کھولتا ہوں. میں نے کہا کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی. ذاکرین علماء پڑھتے ہیں. اچھا زمانے سے ایک سوال ہے, بھرے بازار میں کھڑے ہیں, یہ کیا کسی شیعہ کی بیٹی کھڑی ہے؟ بول کے بتاؤ. یہ کسی سنی کی بیٹی کھڑی ہے؟ بیٹی تو اس کی ہے نا جس کا کلمہ تو بھی پڑھتا ہے, میں بھی. ہنسنے والی بات ہے تو مل کے ہنستے ہیں, رونے والی بات ہے تو صف عذاب بازار میں بچھ چکی, تو بھی رو ہم بھی روتے.
بیٹی تو وہ کھڑی ہے نا جسے محمد کھڑا نہیں رکھتے تھے۔ علماء و ذاکرین آپ کو سناتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ معافی چاہتا ہوں علماء سے، معافی چاہتا ہوں خطباء سے، ذاکرین سے بھی، مولا کے ہر مداح سے، ہر عزادار سے، ہر سید سے، ہر امتی سے۔ نہ پڑھا کرو 4 گھنٹے، کیونکہ یہ بات تب کی ہے جب گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ میں نے جو عزاداروں گنہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے نا، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، وہ لکھتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا وقت آ گیا، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ میں دیکھ رہا تھا فضائل میں بندے اسکبار تھے، آپ کیوں شرما کے رو رہے ہو؟ چیخے مار کے رونا، زمانے کو پتہ چلے تیرا کوئی نقصان ہوا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، رونا نہ بھی آئے تو ہائے ضرور کرنا، جیسے تمہارے آنسو بطول کو پسند ہے تمہاری ہائے بھی بڑی پیاری ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، اب میں احتیاط سے صرف ایک فکرہ کہتا ہوں، جب کافی دیر گزر گئی سیدہ کو کھڑے ہوئے، مہڑ والوں علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا علی اب میں تھک گئی، مرحبا مرحبا مرحبا، اب میں تھک گئی ہوں۔ سیدو غیر سیدو، کچھ دن پہلے میرے غریب خانے پہ علامہ اقبال ٹاؤن ہے لاہور میں، بڑی مشہور جگہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، وہاں کے نوید بھائی سادات ہیں، ویسے بیسیکلی بہاڑی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بڑا پیار کرتے ہیں آپ کی طرح، غریب خانے پہ چل کے آگے، اور میں آنسو رو پڑا، سید ہو کے میں حقیق کے دروازے پہ آ گیا، جتنی حیثیت کی ان کی خدمت کی، انہوں نے کہا ظہیر ہم آئے اس لیے ہیں کہ ایام سیدہ ہیں، ہم ایک نوحہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا دل ہے اس میں مصائب کی کچھ سطریں آپ پڑھو۔ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی، اور وہ شرازی نیٹ ورک پہ آپ کو نوحہ مل جائے گا، آپ سنیے گا، دیکھیے گا، میں بھائی جان کو لنک بھی بھیج دوں گا، یہ آگے آپ کو شیئر کر دیں گے۔ سیدو غیر سیدو، اس میں جو سطریں عطا ہوئی ہے نا، میری موت میرے بس میں ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ پتہ کیا لفظ تھے؟ کہتے تھے پیغمبر میری بیٹی نہ رلانا، چوک بازار کی مجلس ہے، ہائے ایسے کرنا زمانے کو پتہ چلے آج محمد کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آج حسین یتیم ہو رہا ہے، آج حسن یتیم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں حسین کے روضے پہ جا کے بسو۔ کہتے تھے پیغمبر میری بیٹی نہ رلانا، جتنے کھڑے والا دار کہتے تھے پیغمبر میری، بسم اللہ بسم اللہ، ہاتھ نہ جوڑ مجھے مسائب پڑھنے دے، میں جی بھر کے پڑھوں گا مسائب، جتنا تو کہے گا اتنا پڑھوں گا، میں ذاکر بعد میں ہوں ماتمی پہلے ہوں۔ سیدو غیر سیدو، کہتے تھے پیغمبر میری بیٹی نہ رلانا، میں اس کا طرفدار ہوں، اس کو نہ ستانا۔ رسول کہا کرتے تھے اٹھ اٹھ کے ادب کرتا ہوں میں اس کا ہمیشہ، یہ ام ابیہا ہے کہیں بھول نہ جانا۔ رسول فرمایا کرتے تھے دروازے میں اس کے کبھی جاؤ تو خدا را، کچھ کہنا مگر بعد میں سر پہلے جھکانا، ہاتھوں کو وہاں جوڑ کے رکھنا ہے ادب سے، تطہیر کی دہلیز پہ آیت کو سنانا۔ اگلا لفظ سنو گے رونے والوں، رسول فرما رہے تھے پھر بھی یہ اگر تم سے تکلم نہ کرے تو چپ چاپ چلے جانا، کوئی ظلم نہ ڈھانا۔ بندے بازار میں پوچھتے ہیں ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ 5 جمادی ثانی کو ماتم اس لیے کر رہے ہیں، امت نے مگر حکم محمد کا بھلایا، دہلیز پہ زہرا کی بہت شور مچایا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے مر جاؤں اگلے مصرے نہ پڑھ سکوں، دہلیز پہ زہرا کی بہت شور مچایا، لکڑیاں جمع کر کے تھا ایک ڈھیر لگایا، دروازہ نبی زادی کا امت نے جلایا، آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ، بھائی رک جو، یہی رک جو، خدا کے لیے مصائب ایک منزل کا نام ہے، آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ، جلتا ہوا در بی بی پہ ظالم نے گرایا، اور رونے والا آئی جو پسے تاک، سار پہ ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے، آسان تو نہیں
ہے نا بازار میں بیٹھ کے یوں سر پیٹنا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جو سر پہ ماتم کر کے روتا ہے سید سجاد کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ، جلتا ہوا در بی بی پہ ظالم نے گرایا۔ اور رونے والوں کیا میں پڑھوں کیا تو سنے گا؟ آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ، جلتا ہوا در بی بی پہ ظالم نے گرایا۔ تھی مادر حسنین تلے باب کے لیکن اوپر سے گزر جاؤ ستمگر نے سنایا۔ اللہ کرے مر جاؤ سب سے نہ پڑھ سکو۔ چابک جو لگے بنت پیمبر کو تو بولی، بابا تیری دختر نے ہے ورثہ تیرا پایا۔ رو رو کے کہتی تھی یا علی آ مجھ کو لعینوں سے چھڑاؤ، ٹوٹی ہے میری پسلیاں فضا کو بلاؤ۔ مرحبا مرحبا مرحبا، تھاڑے مار کے رونے والے، یہی حق تھا بطول کے ماتم کا۔ کوئی بندہ شرما کے نہ روئے، سیدہ کا ماتم ہے۔ 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر۔ اور سید بسم اللہ میں تیرا نام کروں، جتنا کہے گا میں پڑھوں گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک روایت کی سرکاری اجازت ہے بھائی جان، ایک لفظ کی اجازت ہے؟ رونے والوں ایک دن ایک وقت میں، چونکہ بازار کی مجلس ہے، مسائب بھی وہ پڑھو کہ سیدہ کی عظمت تیرے تک پہنچے۔ یہی تو رونے کی بات ہے، اللہ نے کیا بنایا بطول کو اور تو نے کیا دیا بطول کو۔ اور سیدو غیر سیدو ایک دن اپنے گھر میں محمد کی بیٹی ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ بڑے حوصلے سے تسلی سے مسئلہ سوچ، ایک وقت میں اپنے گھر میں سیدہ 3 کام کر رہی تھی۔ پتہ کون سے؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں نا، آپ کی دھاڑیں نکل گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں سارا مجمع آپ کی طرح چیخے مار کے روئے۔ میں نے کہا ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ سندھ والوں سنتے نہیں ہو ذاکرین سے، جب 13 ضربیں چل رہی تھی رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے مرحبا 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 مرحبا، اعظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم محمد کی بیٹی کا ماتم کر رہے ہو۔ پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہے۔ سن مجھ سے لو پرسد شام کے قیدی کو دینا، اعظم اللہ اجورکم تک حوصلہ کری بھائی کے ہاتھ پکڑ لینا، مجھے مسائل پڑھنے دینا۔ اور سیدو خیر سیدو 3 کام کر رہی تھی نا، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا ہے، اس جملے پہ ہائے ایسے کرنا کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ پیر کے انگوٹھے سے ایک ڈور تھی جو حسین کے جھولے تک جاتی تھی۔ مرحبا، کتنا پیارا تھا بطول کو کربلا کا غریب۔ رونے والوں پیر کو کبھی کبھی حرکت دے کر سیدہ حسین کو جھولا جھولا رہی تھی۔ اور رونے والوں سیدوں غیر سیدوں مجھے معاف کر دینا، میں مقتل بڑی احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدوں بھائی رک جاؤ، یہاں سے حسین رک جاؤ، مصاحب ایک منزل کا نام ہے، سید سجاد خون رو رہے ہیں۔ کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدوں غیر سیدوں 3 کام سن لیے، تسبیح پڑھ رہی تھی، چکی چلا رہی تھی، حسین کو جھولا جھلا رہی تھی۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن، مقتل کے فکرے نہ ہو سیدہ مجھے معاف نہ کرے، اب تو ہائے نہ کرے تو کیسا شیعہ ہے۔ اور رونے والا اچانک چکی کے دستے سے بطول کا ہاتھ ہٹا، فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پالنے والے دیکھنا سیدہ کی ہتھیلی کا لہو چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے۔ مولا جن کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے وہ اتنی مشقتیں اٹھا رہی ہیں، ہمیں دینا اجازت، ہم بطول کے گھر میں خدمت کے لیے اترے۔ اور رونے والوں سندھ والوں بازار میں کھڑے ہو کے بطول کا ماتم کرنے والوں، اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ اور سیدوں غیر سیدوں آسان تو نہیں ہے نا چوک بازار میں آئزہ ہرا کر کے رونا۔ بطول کے قاتل کا نام بھی ہم اندر سے نہیں لے سکتے، کتنی مظلومہ ہے حسین کی بیٹی ماں۔ اور رونے والوں سیدوں غیر سیدوں 3 کام سمجھیے، تسبیح پڑھ رہی تھی، چکی چلا رہی تھی، حسین کو جھولا جھلا رہی تھی۔ کوئی رات سمجھانا تھا نا زمانے کو، اللہ نے بطول پہ اللہ نے نیند کو غالب کر دیا۔ محمد کی بیٹی بستر پہ آرام فرما ہوگی۔ 3 فرشتے بطول کے گھر میں اترے، ایک تسبیح پڑھنے لگا، ایک چکی چلانے لگا، ایک حسین کو جھولا جھلانے لگا۔ اور رونے والوں سید الانبیاء کا دستور کیا تھا؟ زمانے والوں سنو، محمد کی بیٹی نیند
مقصد کیا ہے؟ زمانے کے رسول کا اصول کیا تھا؟ صبح نماز فجر کے بعد گھر نہیں جاتے تھے. پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جو بے تحاشا ماتم نہ کیا ہو جس نے اس فکرے پہ. رسول اپنے گھر نہیں جاتے تھے، نماز فجر کے بعد صلاۃ الوسطی بطول کے دروازے پہ آتے تھے، پھر وہی کھڑے کھڑے دستک نہیں دیتے تھے، آیت تطہیر میں تلاوت کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اندر سے رسول کی بیٹی دروازہ کھولتی تھی، پھر نبی آگے نہیں بڑھتے تھے. اور شیعو سنیو، وہیں کھڑے کھڑے محمد پوچھتے تھے بیٹا اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اور رونے والا پھر باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگتے اور رونے والا. آج بھی قانون الہی کے مطابق رسول اپنے گھر نہیں گئے، نماز فجر کے بعد بیٹی کے دروازے پہ آئے. اندر سے معمول کے برخلاف جناب فضا نے دروازہ کھولا. بسم اللہ سرکار اندر تشریف لے آئیے. محمد آواز دے کے کہتے ہیں نہیں فضا، جب تک مجھے سیدہ اجازت نہ دے گی میں بطول کے گھر میں ماتم کر کے رونا ماتم کی شان ہے. اب بچل کے رہا تھا ماتم کے لیے تو کر لے ساتھ کا ماتم. اور سیدہ غیر سیدہ جب تک مجھے سیدہ اجازت نہ دے گی میں بطول کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا پھر گھر چلے جائیں، سیدہ بیدار ہوگی تو میں پیغام بھجوا دوں گی، اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو. اور رونے والے رسول کی آواز ہے نہیں فضا، نیلی چھت والے کا حکم ہے جب تک بطول کو سلام نہ کر لو میں نے واپس بھی نہیں جانا. اور رونے والا اللہ جانے کتنے گھنٹے کھڑا رہا اللہ کا رسول، کتنے پسینے کے قطرے زمین پہ ٹپکتے رہے. اچانک سے رسول کی بیٹی کی آنکھ کھلی ہے نا، فضا نے قدموں پہ بوسہ دیا، بی بی قیامت آنے والی ہے. بابا کب سے انتظار میں کھڑا ہے. رونے والا ایسے آئی جیسے نصیب میں پانی آتا ہے. بابا کے گلے میں بازو ڈال کے کہتے ہیں بابا بیٹیوں سے اتنا پردہ بھی ہوتا ہے. آواز آئی نہیں زہرا، امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں. جس دروازے پہ میں کئی پہر کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آ جانا. اب مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ بھی تھا ماتم نہ کر سکا، اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آ جانا. اور رونے والوں یہی ایک تاک والا دروازہ تھا، 36 بدماش دھکا دیتے تھے، اندر سے اکیلی زہرا بند کرتی تھی. اور رونے والا پیچھے پتھر کی دیوار تھی، آگے لکڑی کا دروازہ تھا، درمیان میں محمد کی بیٹی تھی. ایک بے غیرت کی آواز آئی لکڑیاں جمع کرو. اور رونے والے لکڑیوں کو آگ لگی ہے نا، اور رونے والے دروازہ چلنے لگا رسول کی بیٹی کا. اور رونے والے چلتے ہوئے دروازے کو ایک کمینے نے پیر کی ٹھوکر ماری اور رونے والے چلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا. سنو گے زمانے کا. رونے والے نیچے محمد کی بیٹی تڑپتی رہی، اوپر سے 36 بدماش گزرتے رہے. رو رو کے کہتی تھی ادھر نہ جانا میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر نہ جانا میری شام کی ملکہ.